मैं कोठे के फर्श पर दरी बिछाए पड़ा था कि भाई के दोनों लड़के ऊपर आए। उनकी निकरें और कमीजें एक सी थीं। शायद ये तमाम भाई थे क्योंकि उनकी शक्लें, आदतें, कपड़े, बोलचाल सब एक तरह का था। वो तख्त पोछ से एक ही स्टाइल में छलांग लगाते थे। आपको अम्मा बुला रही हैं। पता नहीं क्यों भाभी सौलत बहुत कम कोठे पर आती थी। क्या काम है? पता नहीं, बड़े भाई ने कहा। पता नहीं, छोटे भाई ने नकल की। इधर आओ मसूद, मैंने मोहब्बत से कहा। हम जा रहे हैं, मसूद बोला। हम जा रहे हैं, फरीद ने भी कहा। वो दोनों बाग वाले 9 गजे की तरह जन से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद सफेद तबाक चेहरे पर छायों की तितलियां सजाए भाभी सौलत आईं। ये औरत अगर इस कदर संजीदा ना होती तो मजेदार हो सकती थी। कयूम, मैं आ रहा था जी, वो जरा। कोई बात नहीं, बैठिए भाभी। भाभी सौलत खड़ी रही। तुम जानते हो अब्बा जी की ज़मीनों से अब कुछ नहीं मिलता। मुख्तार साहब मुझे ये अखबार दे गए हैं, इसमें जो नौकरी है इसके लिए अर्जी दे देना आज ही। आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैंने सवाल किया। है ना पागल, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब तुम बेकार ना रहो, नौकरी कर लो। मेरे सामने अखबार रखकर भाभी सौलत चुपचाप नीचे चली गई। अखबार में रेडियो स्टेशन की तरफ से प्रोड्यूसर की आसामी का ऐलान छपा था। इस नौकरी के लिए मेरी तालीमी सनद काफ़ी थी, लेकिन पता नहीं ये दिन और रातें कैसे गुजर रही थीं। मैं कहीं पार्ट टाइम नौकरी तो करना चाहता था, लेकिन किसी मुस्तकिल नौकरी के लिए अभी ज़हनी तौर पर तैयार न था। रात गए तक मैं कोठे के बैरूनी सहन में टहलता रहा। चांद रात में घर की छत से लगकर जब चांद मुझे देखता तो लंबे कुर्ते में मेरा साया गिद्ध की तरह नजर आता। मेरी उंगलियां, होंठ, दांत सब मुसलसल सिगरेट नोशी के बायस ब्राउन हो चुके थे। मैं उन लंबी रातों में सीमी से लेकर एबायोजेनेसिस तक हर मसले पर दिमाग को खपाता था। उन सोचों की वजह से मेरे वजूद की हालत भूसे से भरे हुए मुर्दार चीते जैसी हो जाती, जिसे देखकर बच्चे डरते हैं और जो बिल्कुल बेजरर हुआ करता है। भाई मुख्तार और उनका घराना बड़े सुखी लोग थे। भाई मुख्तार अपने घर, बीवी और बच्चों से प्यार करते थे। उन्हें अपनी सारी मिल्कियत से प्यार था। मुतवस्सित अक्ल, मुतवस्सित इखलाकी कदरें, डेमोक्रेसी की परस्तिश और सरमाएदार निज़ाम की बरकतों के सहारे उनका गुजारा चलता था। भाई मुख्तार की सारी मंजिलें मादी थीं। वो सांधे से गुलबर्ग तक पहुंचना चाहते थे। उनके सामने बच्चों की आला तालीम का गोल था। मोटरसाइकिल से जापानी कार तक का सफ़र, बीवी के कपड़े जेवरात की फिक्र, सोसाइटी में अच्छी पोजीशन और साख के लिए कोशिश, अपनी नौकरी में सालाना रिपोर्ट की उम्दगी और साल ब साल तरक्की के इम्कानात के लिए जिद्दोजहद। निचली मंजिल में कभी चांद ने शक्ल ना दिखाई थी। वहां दिन चढ़ते ही चींटियों का सफर शुरू हो जाता। मुख्तार भाई तफरी के वक्त ट्रांजिस्टर सुनते। जिस तरह कॉस्ट्यूम ज्वेलरी से औरत में कुछ 10 पिन, कुछ सिंथेटिक फाइबर शामिल हो जाता है, इसी तरह ज्यादा रेडियो सुनने वालों के नुक्ताए नजर बड़े अक्ली, मादी, जमहूरियत पसंद हो जाते हैं। वो रेडियो पर होने वाले मुबाहिसों से ज़िमनी मसाइल चुनकर बातें करते हैं। उनकी जिंदगियों से चांद का सफर खत्म हो जाता है, सिर्फ चींटियों की मंजिलें बाकी रह जाती हैं। मेरा ख्याल था कि मुझे ज्यादा देर तक नौकरी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे शुबा था कि जिस तरह मैं रात भर तसव्वुरे जाना किए बैठा रहता हूँ, ये कैफियत मुझे ज्यादा दिन जिंदा रहने की मोहलत नहीं देगी। पक्की नौकरी, तरक्की, फिर उस नौकरी की देख रेख, ये सब कुछ मेरे हालिया प्रोग्राम की मुकम्मल नफी था। इसके बावजूद भाई मुख्तार को खुश करने के लिए मैंने रेडियो स्टेशन की नौकरी के लिए दरखास्त भेज दी। सीमी कुछ दिनों के लिए लाहौर आई थी, लेकिन जल्द ही उसने पिंडी इस्तीफा भिजवा दिया और YWCA में अपना कमरा लेकर रहने लगी। जब भी मैं उससे पूछता कि अब उसका इरादा क्या है, तो वो बेजार होकर जवाब देती, कोई इरादा नहीं। फिर भी कोई नौकरी, कोई और प्रोग्राम, वो चुप रहती। अंदर ही अंदर उसने कोई प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन वो उसे मुझे बताना ना चाहती थी। एक रोज मैंने बहुत अमली बनकर कहा, आज के अखबार में एयर होस्टेस का जॉब निकला है, तुम उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं कर देती? वो मुस्कुराई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा आइडिया है। सच, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, तुम्हारा फिगर अच्छा है, अंग्रेजी खूब बोल लेती हो, तुम्हें बहुत जल्द सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसने आंखें बंद कर लीं और कहती गई, फिर मैं फॉरेन फ्लाइट पर लग जाऊंगी। कराची, बैरूत, लंदन, फ्रैंकफर्ट, तेहरान, कराची। फिर किसी रोज़ आफ्ताब मेरे तैयारे में चढ़ेगा, अपने छोटे से बेटे की उंगली पकड़कर। उसकी ज़ेबा के हाथ में वैनिटी बॉक्स होगा। वो दोनों साथ साथ सीटों पर बैठेंगे और मैं उनके सामने नाश्ते की ट्रे लगाऊंगी।
کافی کی پیالی بنا کر دوں گی۔ آفتاب مجھ سے کہے گا ذرا اس ہفتے کا ٹائم تو پکڑا دیجیے گا۔ میں جب اسے ٹائمز پکڑانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو اس کی بیوی پہلے رسالہ مجھ سے پکڑے گی اور کہے گی کہ دیکھیے ہمارے نومی کو ذرا باتھ روم لے جائیے۔ چپ کرو یہ بکواس۔ اور جب میں نومی کو باتھ روم میں لے کر جاؤں گی تو وہ مجھے کہے گا آپ مجھے چوم کیوں رہی ہیں مس؟ تم اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو؟ وہ بولتی چلی گئی۔ اور جب میں نومی کی نکر کے بٹن بند کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کولون سے بھیگے ہوئے ٹیشو سے پوچھوں گی تو وہ پوچھے گا مس آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیے نا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مجھے ایئر ہوسٹس لگنا چاہیے، یہی میری سزا ہے، یہی۔ میں اپنے مشورے پر عجیب طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ دراصل آفتاب سے بچھڑ کر سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کشش ثقل سے آزاد ہونے اور آزاد رہنے کے بعد جو بے سمتی پیدا ہوتی ہے اس سلسلے میں اسے کوئی ٹریننگ نہ دی گئی تھی۔ خلا بازوں کو فضائی سفر میں جہاں اور بہت سی تربیت دی جاتی ہے وہاں 2 طرح کی ٹریننگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب وہ فضا سے نکل کر خلا میں جاتے ہیں اس وقت جسم کا اندرونی پریشر تو رہتا ہے لیکن اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بیرونی دباؤ نہیں رہتا۔ ایسے میں تمام شریانوں کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اندر اور باہر کے پریشر برابر رکھنے کے لیے خاص قسم کے اسپیس سوٹ بنائے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کشش ثقل سے آزاد ہو کر بے سمت وقت گزارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کے لیے خلا بازوں کو ایک کیپسول میں بند کر کے چھوٹی چھوٹی ڈھبریاں کسنے، روٹی کھانے، خلائی جہاز میں آنے جانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سیمی کے اندر کا پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو چکی تھی لیکن بے سمت زندگی گزارنے کی ابھی تک اسے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ وہ گویا ان دنوں مورفیا تلے سانس لے رہی تھی، جہاں بیٹھ جاتی پیروں بیٹھی رہتی، کہیں جب اس کی نظر جم جاتی تو پھر چینی کی گڑیا کی طرح اسی طرف دیکھے جاتی۔ ایسے میں آفتاب کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹیکہ کارگر نہ ہوتا۔ اس خلائی دور سے کئی کیفیتیں وابستہ ہوئیں، خود ترسی، بیزاری، تنہائی پسندی، مردم گزیدہ محرومی۔ غرض یہ کہ آفتاب کی کشش باقی نہ رہی تو کئی سمتیں پیدا ہو گئیں، لیکن ہر سمت کے آگے ہمیشہ خلا ہوتا، خاموشی ہوتی، اندر کا پریشر بڑھتا چلا جاتا۔ ہم دونوں گھنٹوں، پیروں، دنوں آفتاب کی باتیں کرتے رہتے۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رہتا، میں تسلی آمیز محبت کے ساتھ اسے چومتا رہتا۔ وہ کبھی مدافعت نہ کرتی بلکہ کبھی کبھی شکر گزاری کے ساتھ مجھے دیکھ لیتی۔ لیکن جو ہی آفتاب کی باتیں ختم ہو جاتی وہ یکدم اندر کے لفٹ بند کر کے کہیں اوپر چلی جاتی۔ ان دنوں وہ خود ترسی سے حسد کی طرف مائل تھی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیمی کے ساتھ جو بھی وقت گزرا وہ ایک طرح سے بہت عجیب تھا۔ بیرونی وقت کے مطابق کوئی قابل ذکر واقعات نہ ہوئے لیکن اندر جو ایک ریگستان کا سفر جاری تھا اس میں ہم پڑاؤ ٹھہرتے پتہ نہیں کہاں آ نکلے تھے۔ شاید یہ جگہ پاکستان تھی ہی نہیں بلکہ شمالی امریکہ کے جنوب میں کہیں رائیو گرینڈ کے ارد گرد کا پڑاؤ تھا، جہاں پر ریڈ انڈین کے شامن قبیلے کی روحیں اپنے اکتارے پر دریا کی روح کو بلا رہی تھیں۔ سیمی بالکل بے حس تھی لیکن جذباتی سیڑھی پر اس کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ اسی سفر میں اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرا بدن چور چور رہتا۔ وہ اپنی محبت میں کئی ریگستان چھان چکی تھی، اب وہ حسد کی تپتی ہوئی سفید ریت پر بھاگ رہی تھی۔ آفتاب سوا نیزے پر تھا، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک تھے، فاصلے پر جپسم کے تودے جمی ہوئی برف کی طرح نظر آتے، لیکن قریب پہنچنے پر سب کچھ سفید ریت میں ڈھل جاتا۔ ہر طرف جلا دینے والی، پھونک دینے والی، راکھ کر دینے والی حسد کی سفید ریت پھیلی تھی اور اس ریت پر سیمی سسی کی طرح ننگے پیر ننگے سر بھاگ رہی تھی، بے سمت۔ ان دنوں سیمی مجھ سے ملتے ہوئے کتراتی تھی، وہ کسی فیصلے پر خود ہی پہنچنے کی کوشش میں مبتلا تھی۔ جس وقت میں ریگل کے چوک میں بس پر سے اترا تو مجھے معلوم تھا کہ سیمی مجھے آج YWC میں نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود میں آہستہ آہستہ اس کے ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ دھوپ میں اب حدت نہ رہی تھی اور سینٹ اینتھونی اسکول سے ملحق گرجا آج سورج کی کرنوں میں دھلا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک فادر سیاہ چوغے میں ملبوس گرجے کے مرکزی پھاٹک کو کھول کر اندر چلا گیا۔ گرجے کا دروازہ بند ہو گیا اور میں سوچتا رہ گیا کہ اندر جانے والا کون تھا، دیسی عیسائی، امریکی فادر یا ڈچ بردر۔ لوگ اپنے دیس کو چھوڑ کر کیوں پردیس میں جا بیٹھتے ہیں؟ پردیس میں کیا چیز انہیں باندھے رکھتی ہے؟ عقیدہ، محبت، عمارت یا انا؟ اس مختصر سڑک کے اختتام پر پیٹرول پمپ کے پاس میں دائیں ہاتھ کو مڑ گیا، لیکن پیٹرول پمپ سے شارٹ کٹ کرنے سے پہلے میں نے پلازا سینما کی جانب مڑ کر دیکھا۔
उस वक्त मैं चाहता तो सीधा बाग़ जिना जा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद सीमी अभी YWCA में मौजूद हो। प्लाजा सिनेमा में अभी 3:30 बजे का शो टूटा था। फ्रीमेसन की बिल्डिंग से लेकर पेट्रोल पंप वाले चौराहे तक कारें, रिक्शा, साइकिलें, पैदल सब बड़ी अफरा तफरी के साथ जल्दी गुजर जाने की आरजू में ट्रैफिक के लिए उड़चने पैदा कर रहे थे। मैंने सारी भीड़ की तरफ निगाह दौड़ाई और जी में सोचा, इस सारी खलकत को इल्म नहीं कि YWCA में एक दुबली पतली लड़की, एक मॉडर्न लड़की अपने आप पर तेल छिड़क कर मरने के लिए तैयार खड़ी है। हम शहर वाले एक दूसरे से कितने बेखबर थे। पेट्रोल पंप के सामने बड़े साइन बोर्ड पर एक पंजाबी फिल्म का इश्तिहार लगा था। हीरोइन की आंखें हैरान कुन हद तक सीमी जैसी थीं। आफताब का नाम सुनते ही जैसी कैफियत सीमी की होती, वैसी ही साइन बोर्ड वाली लड़की की आंखों से आया थी। मैंने हाथ हिलाकर फिल्म वाली को खुदा हाफिज कहा और YWCA चला गया। ये हॉस्टल भी चमगादड़ों की आमाजगाह थी। इस हॉस्टल से लेकर फातिमा जिना तक आज़ाद औरतों और लड़कियों का ट्रेनिंग कैंप था। घरों से बेजार, रोजगार की तलाश में परेशान, डॉक्टर बनने और मुस्तकबिल संवारने की आरजू में बेकरार, आशिकों से रंजीदा, शौहरों की तलाश पर मुसिर, घर वालों से कटी हुई, घर वालों की याद में बेकरार बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां रहती थीं। रात के पिछले पहर जब कभी मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मुझे फातिमा जिना कॉलेज से लेकर YWCA के हॉस्टल तक और हजरत हुसैन जंजानी के मज़ार तक आहों का एक मरगूला इस रकबे पर मुअल्लक नजर आता। खामोशी होती है तो हल्की हल्की सरगोशियां और आहें भी सुनाई देती हैं, जैसे एक साथ कई चप्पू ठहरे हुए पानियों में होले से उतरे। डॉक्टरी सीखने वालियां चौक के उस पार रहती हैं। टाइप की क्लासों में हाजिर बाश रहने वालियों से कई बार मेरा टाकरा हुआ। YWCA में प्लाजा सिनेमा के शो के साथ साथ यहाँ भी क्लास टूटा करती थी। सब खुश लगती थी, सब की सब खुश फहमियों में मुब्तला थी। शाम के बावजूद अक्सरियत के चेहरे पर सियाह चश्मे होते। जो साइकिलों पर थीं वो अपने आप को ज्यादा मॉडर्न समझ रही थीं, जो पैदल थीं वो अपने आप को ज्यादा बाहया समझने पर मजबूर थीं। लेकिन सबके चेहरे पर किसी न किसी तरह की डिसल्यूजनमेंट की हल्की सी गर्द, इजाला सहर की अदम मेलान तबीयत की हल्की सी मेकअप की तह। ये तमाम औरतें, लड़कियां किसी न किसी तरह मर्दों के नॉर्मल न्यूक्लियस से कटी हुई थीं। हो सकता है इनमें बेशतर औरतों को मर्दों का क़ुर्ब ज्यादा मिलता हो, लेकिन मुआशरे के रस्मी तरीके के मुताबिक वो कैरियर गर्ल्स थीं। ऐसी मेंढकियां जिनको हल्का हल्का जुकाम हो चुका था। वो एलानिया सिगरेट पीती थी, कमाओ सपूत की तरह घरों में पैसे भेजती थी। उनके भाई, चचा, मामो न जाने कौन थे, कहाँ थे, और अगर थे भी तो किस हद तक उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज हो सकते थे। ये सब तो छिपकली की कटी हुई दुम की तरह फड़क रही थी, तड़प रही थीं और अपने असली रस्मी न्यूक्लियस की तलाश में थी। सीमी भी इन्हीं चेहरों में से एक थी। उसके चेहरे पर भी हल्की सी गर्द रहती थी मेकअप की, अजाला सहर की, अदम मिलान तबीयत की, फरेब आरजू की। मैंने पोर्च में खड़े होकर दूसरा सिगरेट पिया, अंदर प्याम भिजवाया कि गो मुझे मालूम था कि सीमी अंदर नहीं है, फिर भी मैं मुंतजर रहा। और जब तस्दीक हो गई कि वो सुबह की कहाँ गई हुई हैं, तो मैं टाइप सीखने वाली लड़कियों में रास्ता बनाता जिना बाग की तरफ चल दिया। मेन फाटक में दाखिल होने से पहले मैंने एक निगाह हुमायूं रसाले के मस्कन पर डाली। बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ घर, यहाँ से कभी हुमायूं रसाला निकलता था। हुमायूं रसाला, ऊधपंज, अदबी दुनिया, ये सब कहाँ थे? इनके खालिक कहाँ थे? हर अहद में कुछ ऐसे लोग जरूर पैदा होते रहते हैं जो अपने अहद के लोगों को बड़े फलक पैमा लगते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता वक्त उन्हें यूं ढांप लेता है जैसे ऊंची पुरानी कब्रों में ऊंची ऊंची घास उगाए और कतबे गिर जाएं। कब्रें बाकी रहें, लेकिन दिए जलाने वाले किसी और कब्रिस्तान में जाकर रत जगह करें। कुछ बड़े लोग तो अपना नाम वक्त की लहरों पर सब्त कर जाते हैं। कुछ सीमी की तरह कोई निशान छोड़कर नहीं जा सकते। सस्सी का इश्क सीमी के इश्क से कैसे बेहतर था? अगर सीमी मर गई, मैंने पहली बार सोचा, तो क्या मेरे अलावा कोई जान सकेगा कि उसे क्या बीमारी थी? मेरे पास तो ना कोई हुमायूं था, ना ऊधपंज, ना अदबी दुनिया। फिर मैं तो उसके लिए अपने अहद वालों तक भी कोई दास्तान छोड़कर ना जा सकूंगा। अपने अहद में भी उसके इश्क की दास्तान फलक पैमा ना हो सकेगी। ये भी कैसा अलमिया था। बाग में बहुत रौनक थी। मंटगोमरी हॉल पर शाम की आखिरी रोशनी पड़ रही थी। बार बार कहीं से पापड़ बेचने वाले की आवाज बाग की खामोशी पर गिरती और बर्फ की तरह चकनाचूर कर देती। लज्जत का बागों के साथ गहरा ताल्लुक है। जब घरों की घुटन बहुत बढ़ जाती है, जब मर्द किसी औरत से बंद कमरे में मिल नहीं सकता या मिलना नहीं चाहता, तो फिर वो बागों का रुख करता है। बागों में इंतजार, वस्ल, बजोग और न्योक के बोने झाड़ियों के पीछे बैठे मिलते हैं। दरख्त, पौधे, घास,
پھول سب ان عفریتوں کی کھیلوں میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ اسی لیے باغوں کی خوشبو میں ایک سحر ہوتا ہے۔ یہاں کئی کہانیاں ایک ساتھ بولتی ہیں۔ ستار کے اوپر والے تار مزراب سے چھیڑو تو تربیں آپ ہی آپ بول اٹھتی ہیں۔ میں نے سارے میں تلاش کیا لیکن سیمی کہیں نہیں تھی۔ میں نے تیسرا سگریٹ سلگایا اور کافور کے درخت تلے بیٹھ گیا۔ لوگ شاید اپنے گمشدہ وجود، اپنی سائیکی، آزادی اور جبلی آرزوؤں کی تلاش میں گھوم رہے تھے، کیونکہ آج خلاف معمول سڑکوں پر بہت ہجوم تھا۔ لوگ کس خوشی سے باغوں کا رخ کرتے ہیں اور کتنی جلدی کیسی مایوسی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ شاید مصنوعی باغوں میں، باڑوں سے، فواروں میں، بینچوں پر، کیاریوں سے، کیفے کی میز کرسیوں کے اوپر نیچے، باغ میں پھیلی پکی سڑکوں سے مہذب شہری زندگی کا بلاوا آتا رہتا ہے۔ ہمارے اندر کا ریڈیو اس آواز کو ہوا سے پکڑتا رہتا ہے۔ ایسے میں سیر کرنے والے دو سمتوں میں گھسٹتے رہتے ہیں۔ فطرت سے رشتہ بحال کرنے والے بادل، درخت، پھول، ہریادل، پرندے سب اسے جنگلوں کی طرف کھینچتے ہیں، اور مصنوعی فوارے، سڑکیں، کیفے، موزیک کی پتھریں، بینچیں اسے تہذیب، کلچر اور شہر کی طرف موڑتی ہیں۔ اسی کشمکش میں کئی بار اندر سے انسان بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح الف ہو جاتا ہے لیکن چھوٹ نہیں سکتا۔ باغوں کی سائیکی بہت اداس ہوتی ہے۔ رکے ہوئے آنسو، بند خیالات، جمی ہوئی آہیں۔ قدرتی اداسی پولن کی طرح جھڑتی ہے۔ اسی لیے کسی عہد، کسی قوم، کسی شہر کی سائیکی کو سمجھنے کے لیے اس کے باغوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت رات گئے سیمی آئی تو مجھے پہچانے بغیر میرے پاس سے گزر گئی۔ میں نے سگریٹ کی خالی ڈبیا درخت تلے پھینکی اور اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ حالانکہ میں اس سے صرف 2 قدم پیچھے تھا، لیکن میں نے اسے آواز نہ دی۔ بابا ترت مراد کے مزار کے پاس جا کر وہ اچانک رک گئی۔ اس نے جوتیاں اتاری، سر پر ایک پھولدار رومال باندھا اور مزار کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ وہاں ایک ٹورسٹ کی طرح کھڑی قوالی سنتی رہی۔ پھر سر سے پھولدار ریشمی رومال اتار کر اس نے کینوس کے تھیلے میں رکھا، چہرے سے گلابی شیشوں والا چشمہ اتارا اور لکڑی کی ہیل والی جوتیاں پہن لی۔ میں نے اسے بلانا چاہا لیکن کوئی شے مجھے بھی مانے رکھ رہی تھی۔ وہ بجری کو اپنی کوڈب جوتیوں سے کوٹتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ پھر اس نے رک کر دیہاتی لوگوں کی طرح ہاتھ سے ناک صاف کیا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے رومال پیش کر دیا۔ تم کب آئے قیوم؟ میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا۔ کب سے؟ کافی دیر سے۔ پھر بھی تم مجھے نظر کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نظر آنے اور نظر نہ آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لب خشک تھے اور میک اپ کی ہلکی تہ کے باوجود وہ تمام تر بے رونق تھی۔ تم کو معلوم ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کل میں زلزلہ آئے گا لاہور میں۔ کیوں؟ بس لگتا ہے، بڑی دیر ہو گئی زلزلہ آئے۔ زلزلے کی یہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ کافور کے درخت کے پاس پہنچ کر عادتاً گراؤنڈ میں اتر گئی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر اس بار زلزلے میں گورنمنٹ کالج کا ٹاور گر جائے۔ کیوں؟ ہائے کچھ تو گر جائے اس سال کرسمس سے پہلے پہلے۔ کرسمس کی کیا شرط ہے سیمی؟ پچھلے کرسمس کو میں آخری بار آفتاب سے ملی تھی، قائد اعظم کی سالگرہ والے دن۔ اس سال بھی کچھ ہونا چاہیے باخدا، اور کچھ نہیں تو گورنمنٹ کالج کا ٹاور ہی گر جائے یا بخاری آڈیٹوریم میں آگ لگ جائے۔ ہاں کچھ تو ہو پرانی یادوں کی یاد تازہ کرنے کو۔ بڑی دیر تک ہم 100 مرتبہ دہرائی ہوئی باتیں اثر نو یاد کرتے رہے۔ آفتاب کا پوسٹ مارٹم ہوا لیکن آج اس پر حسد غالب تھا۔ اس کا لب و لہجہ زہریلا اور باتیں کڑوی تھیں۔ حسد کی گیس پیلے رنگ کی ایسی مسموم گیس ہے جس میں کاربن مونو آکسائڈ کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ جہاں یہ موجود ہو انسانی پھیپھڑے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پچھلی ملاقات سے اب تک اس گیس کے اثر تلے وہ بہت بدل گئی تھی۔ ماتھے پر سوچوں کی وجہ سے ایک نس ابری ہوئی تھی، لہجے میں قطعیت اور لب ٹیڑے تھے، ہاتھوں میں ہلکا ہلکا پسینہ تھا جیسے وہ نوکری کا انٹرویو دینے آئی بیٹھی ہو۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو کبھی حسد سے آشنا نہ تھی۔ بتاؤ قیوم کیا ہوا ہے؟ اب مجھے آفتاب کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں سارا دن زیبا کے متعلق کیوں سوچتی رہتی ہوں؟ ایک بات بتاؤں؟ کہو۔ زیبا حاملہ ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بس مجھے پتا چل جاتا ہے پہلے ہی، مجھے ہوتا ہے نا پتا۔ وہ آج کل سونف کھاتی ہے سارا دن، ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے سونف۔ چپ کرو۔ مجھے نظر آتی ہے زیبا، میں اسے دیکھ سکتی ہوں 5 مہینے کی پریگننسی کے ساتھ، لیکن تم نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے، میں تو اسے فوراً پہچان لوں لاکھوں میں۔ وہ چپ چاپ ہاتھ مروڑنے لگی۔
سامنے جھاڑی میں سے ایک 9 گزہ آدمی نکلا۔ اس نے بدھ مت کے بھکشوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں اونچا بانس تھا۔ اس بانس پر ایک سبز رنگ کی مشل روشن تھی۔ وہ دائرے میں چلتا رہا اور پھر مشل کو نگل کر جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر مشل سمیت جھاڑی چکر لگاتی رہی اور پھر جھاڑی، مشل، 9 گزہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے جو سامنے ہو رہا ہے؟ نہیں، جو میرے دل میں پھوٹ رہا ہے لاوے کی طرح۔ حسد میں یہ خوبی ہے سیمی کہ انسان اس میں کھو کر محبوب کے تصور کو کھو بیٹھتا ہے، پھر رقیب کے خیالات غالب رہتے ہیں۔ یہ خیالات اس قدر غسیلے، زہر آلود اور وہم انگیز ہوتے ہیں کہ محبت کی نازک سوچیں اس گیس بری فضا میں سانس نہیں لے سکتی۔ ایسے میں انسان محبت کرتا ہے، لیکن باز گشت سے، اصل آواز سے نہیں۔ اصلی محبوب تو کہیں اندر ہی اندر گم ہو جاتا ہے۔ حسد کا محبت سے کیا تعلق؟ وہ احسان مندی سے بولی، تم بڑے ذہین ہو قیوم۔ سوشیولوجی کی کلاس میں بھی سب تمہاری تعریف کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تمہاری ان باتوں سے میری تسلی کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے ماتھے پر چڑھی ہوئی نس پر میں نے انگلی پھیری۔ یہ بتاؤ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کیا پتا قیوم، تم میری کتنی بڑی کمزوری بن گئے ہو۔ اگر میں تمہیں نہ ملوں، اگر میں کسی سے آفتاب کی باتیں نہ کر سکوں تو اس کی یادوں کے پریشر تلے میں پھٹ جاؤں۔ میں سارے شہر میں اس کی باتیں کس سے کروں قیوم؟ بتاؤ نا۔ میں نے کمینگی کے ساتھ کہا، تم صرف مجھے اس لیے ملتی ہو سیمی کہ تم مجھ سے اس کی باتیں کر سکو۔ چور سپاہی کے کھیل میں وہ اچانک پکڑی گئی۔ اور بھی وجہ ہے؟ وجہ ہے ایک اور، پر اور کیا وجہ ہے سیمی؟ میں نے امید سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت وہ اعتراف کر لے گی کہ رفتہ رفتہ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی ہے اور اب وہ آفتاب کا نام بھی لینا نہیں چاہتی، لیکن اس کی بات سن کر میرے اندر پہیا جام سٹرائک ہونے لگی۔ اگر تم نہ ہوتے قیوم، اگر تمہاری ہمدردی محبت نہ ہوتی تو میں کبھی کی خودکشی کر لیتی۔ تمہاری محبت نے مجھے یہ قدم اٹھانے نہیں دیا۔ جب مجھے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں تو یہ تمہاری ہمدردی ہے، تمہاری محبت ہے جو مجھ میں خود اعتمادی بحال کرتی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے قیوم، میری انا کس حد تک مجروح ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی شکل، عقل، عادات، گھرانے، اپنے مکمل وجود سے نفرت ہے۔ مجھ میں اگر کچھ بھی اچھا ہوتا تو کیا آفتاب مجھے چھوڑ کر جا سکتا؟ بتاؤ نا قیوم، بولو، کبھی وہ مجھے چھوڑ سکتا؟ گفتگو کا کرونا میٹر پھر آفتاب کی ٹک ٹک بجانے لگا۔ میں شدید احساس کمتری کا شکار ہوں ان دنوں۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر بتاؤ نا، تم میرے محسن نہیں تو اور کیا ہو؟ تم نے، تمہاری محبت نے مجھے روک رکھا ہے اس دنیا میں۔ 5th ایئر کی سیمی سے یہ لڑکی کتنی مختلف تھی، گفتگو میں، لباس میں، کردار میں۔ صرف محسن؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اور کیا؟ لا تعلقی سے اس نے منہ پھیر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اگر اوپر سے دل سے بھی ان کا وجود مان لیتی تو بھی میرے لیے بہت کافی ہوتا۔ قیوم، کیا وہ بھی ایسے باتیں کرتا ہوگا زیبا سے؟ میں اس نام سے اچھی طرح آشنا تھا۔ بارش سے پہلے چلنے والا جھکڑ، بجلی کے کھمبے، چھتنارے درخت، بوسیدہ دیواریں گرانے والی ہائی وولٹیج کی بجلی۔ کیسی باتیں سیمی؟ ویسی باتیں، بیڈ روم ٹون میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنے نہ کرنے والی سب باتیں۔ کیا تم بے وفا ہو سیمی؟ نہیں، قیامت تک نہیں۔ مجھے آفتاب سے محبت ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن وہ بے وفا ہے۔ میں نے کہنا چاہا کہ اچھی وفا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کا سمجھ رہی ہو، لیکن کوئی چیز میرے اندر بتا رہی تھی کہ وہ سچی ہے اور درست کہہ رہی ہے۔ شادی کا خوشی سے اور محبت کا اختیار سے کوئی تعلق نہیں، حقوق و فرائض کا وارفتگی سے کیسا ناتا؟ اس وقت میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نئے بوٹ پہن کر سیدھا ساندھا کلان سے چلا آ رہا ہوں۔ میرے انگوٹھے کے قریب گٹھے پڑ گئے ہیں جن میں اس وقت بہت درد ہو رہا ہے، لیکن وہ کب سنتی، کب سمجھتی؟ کچھ کہو نا، کوئی فیصلہ کن بات جس سے یہ حسد کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ قیوم بولو، قیوم بولو تو صحیح۔ اپنے جوتوں کو پھر ایڈمائر کر لینا۔ میں نے لمبی سانس لی اور اس کی تشفی کے لیے کہا، ہر شخص کی یہی مجبوری ہوتی ہے سیمی۔ وہ ساری عمر ایک ہی سزا نہیں بھگت سکتا، ایک ہی خوشی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھانسی کے تختے سے اتر کر بجلی کی کرسی پر بیٹھنا، بجلی کی کرسی سے اٹھ کر صلیب پر چڑھنا، تہے آب ہونا اور نہ مرنا، پانی کی گہرائیوں سے نکل کر سرے کوثر سے چھلانگ لگا جانا۔ سیمی جان، ہم سب ایک کرب سے نکل کر کسی دوسری تکلیف کے حوالے ہونا چاہتے ہیں، ایک خوشی سے منہ موڑ کر کسی اور خوشی میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔
یہ انسان کے لیے اتنا ہی نیچرل ہے جیسے وہ ایک ٹانگ پر ہمیشہ کے لیے کھڑا نہ رہ سکے۔ آفتاب بھی تمہارے ناآسودہ لاحاصل عشق کے کرب سے نکلنا چاہتا تھا، شاید اس تکلیف سے نکل کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں ہو، لیکن انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں اٹھا سکتا۔ کرب بھی رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے قیوم، ہیپوپوٹمس جتنا۔ میں تم سے محبت نہیں بھی کرتی، پھر بھی تم مجھے تسلیاں دیتے رہتے ہو۔ تھینکس۔ اس وقت میں سیمی کا کف اوپر کر رہا تھا۔ مان میرے دل میں خیال آیا کہ قلب کا راستہ جسم سے ہو کر نہیں گزرتا۔ قلب تک پہنچنے کے لیے صرف ٹیلی پیتھی، وجدان، ہپنوٹزم کی ضرورت ہے۔ جسم روحانی عمل کو زمین میں ارتھ کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے تقدس سے سیمی کے کف بند کیے اور دل میں عہد کیا کہ اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا۔